بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم علامہ سید آغا جواد نقوی صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی ذی قدر، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی عظیم ہستیاں اور ملک پاکستان کے طول و عرض سے تشریف لانے والے اس اتحاد امت کانفرنس جو جامعۃ العروۃ الوثقیٰ میں منعقد ہو رہی ہے میں تشریف فرما ہے۔ میں اس خوبصورت انعقاد پر، اس خوبصورت اتحاد امت کے عنوان پر بزم سجانے پر محترم حضرت آغا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، منتظمین کو، مدرسین کو، معلمین کو مبارک دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ کاوش، آپ کا یہ قدم اور آپ کی یہ مساعی جلیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت و مودت کے اس رستے پر آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع سے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پانی کی التجا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے اسے اس پتھر پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر پر مارا اور فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس ایک ضرب سے 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مارنے والے بھی ایک تھے، عصا بھی ایک تھا، حجر بھی ایک تھا، اور پھر پتھر بھی ایک تھا، عصا بھی ایک تھا، مگر اللہ رب العزت نے برکت یہ عطا کی کہ ایک ضرب سے پوری اجتماعیت کے مطابق 12 چشمے جاری کر دیے۔ پتہ چلا وحدت امت سے وہاں اجتماعی امت کا ایک وجود عطا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر پھر فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے مشرب کو پہچان لیا، اپنے مسکن کو پہچان لیا، اپنے ماوا کو پہچان لیا، اپنے مبدا اور اصل کو پہچان لیا، اور اپنی سرابی کے اس ذریعے کو پہچان لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ 12 قبیلے تھے، اللہ رب العزت نے 12 چشمے عطا کر دیے، ضرب ایک تھی مگر 12 چشمے کو اللہ رب العزت نے ویلیڈیشن عطا کر دی، ان کو توثیق دے دی اور ان کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں اللہ رب العزت نے صرف ایک شرط لگائی، اور وہ یہ تھی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ یہ چشمے 12 ہیں، ہر چشمے والے کو اس کی خوراک بھی ملے گی، تشنگی بھی پوری ہوگی، پیاس بھی بجھے گی، اپنے اپنے مکتبہ فکر سے اس کی اصلاح بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، رشد و ہدایت بھی ہوگی، اس کے عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، اخلاق اور تربیت کا سما بھی ہوگا، مگر فرمایا شرط یہ ہے کہ سرابی اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک زمین پر فساد انگیزی نہیں کرو گے، امن و امان پامال نہیں کرو گے، انتشار انگیزی نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، انسانیت کے ٹکڑے نہیں کرو گے۔ اگر امن والے بن کر اتحاد امت کی لڑی میں پروئے ہوئے خدمت دین کا کام سر انجام دیتے رہو گے تو میرے نبی کے در کی خیرات تمہیں ہمیشہ ملتی رہے گی، اور یہ چشمے پوری امت کی سرابی کا کام سر انجام دیتے رہیں گے۔ اب یہاں پر میں
اسی کی حوالے سے اسی کے ضمن میں دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یہود کہتے تھے کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، یعنی وہ ان کا عقیدہ درست نہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ یہودیوں کی بنیاد کسی عقیدے پر نہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں. اب آیت کریمہ کے پہلے حصے میں یہود نے نصارہ کو گمراہ، جاہل اور بیکار قرار دے دیا، اور اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں نصارہ نے یہود کو بیکار، بدعقیدہ اور اپنے رستے سے ہٹتا ہوا قرار دے دیا. اب اللہ رب العزت نے دونوں کا موقف وہاں بیان کر کے قرآن مجید میں فرما دیا. اب قرآن مجید تو اوپر نیچے بات نہیں کر سکتا. بات سمجھ آئی کہ یہی وہی اختلاف تھا جو آج جس کا شکار امت مسلمہ نظر آ رہی ہے. ہم جب اپنے مکاتب فکر کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کوئی کسی کو جھٹلا رہا ہے، کوئی کسی کی تضحیق کر رہا ہے، کوئی کسی کی تکفیر کر رہا ہے، کوئی کسی کو امت سے خارج کر رہا ہے، کوئی کسی کو داخل کر رہا ہے، کوئی کسی کو باطل قرار دے رہا ہے. پھر سورۃ الروم میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اب یہاں پر فرمایا کہ ان یہود اور نصارہ میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ در گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے، نازاں ہے، فرحاں ہے، شادماں ہے، اور سمجھتا ہے جو اس کے پاس ہے وہ درست ہے. اب یہاں پر میں ایک بات دلالت النص کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلیت کسی کے پاس نہیں. یہ بات غور سے سنیے گا، کلیت کسی کے پاس نہیں. جس کے پاس جز ہے وہ اسے کل سمجھتا ہے، اور جس کے پاس کل ہے دوسرا اسے جز سمجھتا ہے. مگر اتنی بات آیت کریمہ سے سمجھ آ گئی کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس درست ضرور ہے. نہ ہر کسی کے پاس صرف کل ہے اور نہ ہر کوئی خیر سے کلیتاً محروم ہے. تو حق باری تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ ہر کسی کو، خواہ وہ 12 چشموں سے متعلق ہو یا کسی مکتبہ فکر سے ہو، کسی نظریے سے ہو، کسی اسکول آف تھاٹ سے ہو، کسی سوچ سے ہو، کسی مشرب سے ہو، پتہ چلا کہ اسی مبدا اور منبع سے، اسی اصل سرچشمے سے اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے جس پر وہ خوش ہے اور شادمان ہے. اب یہاں پر جب فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کسی کو درب ابراہیمی عطا کی، کسی کو درب موسوی عطا کی، کسی کو درب عیسوی عطا کی، کسی کو درب محمدی عطا کی، کسی کو توحید کا رنگ دیا، کسی کو پیغام الوہیت دیا، کسی کو شریعت مطہرہ کا رنگ دیا، کسی کو پیغام قرآن کی درب لگا دی، کسی کو پیغام رسالت کی درب لگا دی. پتہ چلا کہ اس وقت تک اس چشمے کا فیض اسے ملتا رہے گا جب تک اللہ کے نبی کے قدموں کی خیرات وہ امت میں تقسیم کرتا رہے گا. اب یہاں پر پتہ یہ چلا کہ یہ سب اسی اصل مبدا و منبع سے فیض حاصل کر کے امت کو دے رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ فیض کسی کو ملا ہے. جب امت میں نگاہ ڈالی تو نظر آیا کہ کسی کی دعوت میں نسبت توحید غالب آ گئی، مگر غور کیجئے وہ بھی تو اصل سے ہی لے رہا ہے. کسی کی دعوت میں نسبت رسالت غالب آ گئی، کسی کی دعوت میں نسبت محمد، نسبت اطاعت رسول غالب آ گئی، وہ بھی تو اصل سے لے رہا ہے. کسی کی دعوت میں نسبت صحابہ غالب آ گئی، وہ بھی تو اصل سے لے رہا ہے. کسی کی دعوت میں نسبت اہل بیت اطہار اور مودت اہل بیت اطہار غالب آ گیا،
وہ بھی تو اصل سے نکل رہا ہے. کسی کی دعوت میں نصرت صحابہ غالب آ گئی، کسی کی دعوت میں نسبت اولیاء اور صالحین غالب آ گئی، کسی کی دعوت میں نسبت طرق و سلاسل غالب آ گئی، کسی کی دعوت میں اسلام کا ادبی اور اخلاقی رنگ غالب آ گیا، کسی کی دعوت میں علمیت اور فقہیت کا رنگ غالب آ گیا، کسی کی دعوت میں علمی نظام اور اجتہادی نظام غالب آ گیا، وہ بھی درست ہے. کسی کی دعوت میں محدثانہ محققانہ رنگ غالب آ گیا، کسی کی دعوت میں حضور کی سنتوں بھرا پیغام غالب آ گیا، کسی کی دعوت میں صحابہ کرام کا مجاہدانہ انقلابی رنگ غالب آ گیا، کسی کی دعوت میں اہل بیت اطہار کا عصمت و طہارت اور اثار و قربانی والا رنگ غالب آ گیا، کسی کی دعوت میں صوفیاء، اولیاء، صالحین، اتقیاء کا فقیرانہ رنگ غالب آ گیا، کسی کی دعوت میں بالجہر ہو گئی، کسی کی دعوت بالسر ہو گئی. کوئی قلم کے ذریعے پیغام دے رہا ہے، کوئی علم کے ذریعے اعلان کر رہا ہے، کوئی زبان کے ذریعے ابلاغ کر رہا ہے، کوئی صحبت میں بٹھا کے تربیت کر رہا ہے، کوئی خانقاہی نظام کا احیاء کر رہا ہے، کوئی علمی مدارس، مراکز، مکتبات اور جامعات بنا کر پیغام حق پہنچا رہا ہے، کوئی علوم و فنون کا امتزاج پیش کر کے اعلاء کلمت الحق کی بات کر رہا ہے، کوئی تنگ نظری اور شدت پسندی کو وسعت قلبی سے مٹا رہا ہے، کوئی تشدد اور تفرق کو توسع سے بدل رہا ہے، کوئی انتہا پسندانہ اور تکفیرانہ رویوں کو وحدت امت سے بدل رہا ہے، کوئی لا تثریب علیکم کے ذریعے مخاصمت و مشاجرت کو ختم کر رہا ہے، تو کوئی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے ذریعے سے منتشر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا کے انہم امت واحدۃ من دون الناس کا پیغام دے رہا ہے. اب صرف 2 مثالیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہی وہ توسع تھا جو آئمہ مذاہب نے امت میں تقسیم کیا. جب ہم آئمہ اربع یا آئمہ مذاہب کی عملی تطبیقات کی طرف چلتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل امام ابو یوسف کے شاگرد نظر آتے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد نظر آتے ہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد نظر آتے ہیں، اور پھر امام احمد بن حنبل امام شافعی سے بھی، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ پھر امام محمد الباقر سے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور امام جعفر الصادق کی بارگاہ سے سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نعمان کو اگر اہل بیت اطہار کے آئمہ کی دہلیز پر نہ مل جاتے تو وہ ہلاک ہو چکا ہوتا. پھر امام شافعی ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر مبارک پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں فجر کا وقت ہو جاتا ہے، آپ متصل مسجد میں جماعت کرواتے ہیں، اور وہاں معمول ہے کہ قنوت نازلہ جس کو درجہ سنت موقدہ کا دیا جاتا ہے، فقہ شافی میں آپ اسے بھی ترک کر دیتے ہیں، آمین بالجہر بھی ترک کر دیتے ہیں. اتنے میں جب سلام پھیرتے ہیں آپ کا مرید آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے حضرت آج بھول گئے. فرماتے ہیں شافی کبھی بھولتا نہیں. پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخالفہ وانا فی حضرتہ، جس کی بارگاہ میں آج حاضر ہوا ہوں آج اس فقہ کی مخالفت کرتا رہوں جبکہ ان کے ہاں حاضر ہوا. پھر امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا کہ حجامہ اور قے کے بعد وضو کا اعادہ ضروری ہے. تو کوئی حاضر ہو کر پوچھتا ہے حضرت کیا آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں جو قے اور حجامہ کے بعد وضو کا اعادہ کرنا لازم نہیں سمجھتا؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، میرا فقہی مذہب اپنی جگہ، مگر کوئی شخص امام احمد بن حنبل کو سعید بن مسیب اور امام دار الہجرہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت سے محروم نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح قاضی ابو عاصم اپنے وقت کے حنفی عالم ہیں، اور دوسری طرف علامہ کفال مشہور شافعی عالم ہیں، اور امام طحاوی اپنی کتاب حاشیۃ الدر المختار میں نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ابو العاصم عامری ملنے کے لیے علامہ کفال کے پاس جاتے ہیں جو شافعی عالم ہے. مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے.
آذان کا وقت ہوتا ہے، شافعی عالم اپنے مؤذن کو کہتے ہیں کہ بھئی حنفی عالم آ رہے ہیں، ان کے احترام میں حی علی التعین اور شہادتین آج حنفی مذہب کے مطابق پڑھنا۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، آج ان کے احترام میں 2 دفعہ پڑھنا۔ ادھر آذان اس انداز سے کروا دی، دوسری طرف وہ حنفی عالم ابو عاصم عامری جب مصلی پر سوار ہوئے جماعت کے لیے، فرماتے ہیں آج میں خدا کی عزت کی قسم اسی احترام میں میں فقہ شافعی کے مطابق جماعت کرواؤں گا، حنفی کے مطابق نہیں۔ اسی طرح آخری بات کر رہا ہوں کہ حضرت یحییٰ بن معین سیدنا امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے والد احمد بن حنبل کو حیا نہیں آتی؟ وہ پوچھتے ہیں حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا جب بھی دیکھا ہے کہ وہ امام فی الحدیث ہیں، مگر ایک ینگ نوجوان شافعی محمد بن ادریس شافعی کو گھوڑے پر سوار کر کے ان کی گھوڑے کی رکابیں پکڑ کے ننگے پاؤں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں حیا نہیں آتی۔ بچہ گیا اور اپنے بابا کو پیغام دے دیا۔ ادھر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بیٹے اب یحییٰ بن معین ملیں تو انہیں میرا یہ پیغام دے دینا کہ تم میری رکابوں کی بات کرتے ہو، اذا اردت ان تتفقہ تعال فخذ رکابہ الآخر، اگر تم فقیہ وقت بننا چاہتے ہو یحییٰ بن معین، علامہ شافعی کے گھوڑے کی دوسری رکابیں ابھی خالی ہیں، پکڑ لو اور وقت کا امام بن جاؤ۔ یہ وہ سوچ ہے، اسے پیدا کرنا ہوگا، اس توسع کو اپنی صفوں میں داخل کرنا ہوگا، قبولیت کے مادے کو زندہ کرنا ہوگا، ہر کسی کا احترام کرنا ہوگا، ہر کسی کے لیے ایک ہے مخالفت، ایک ہے حق کے اختلاف، اختلاف سے شان امت بڑھتی ہے اور مخالفت سے شان امت گھٹتی ہے۔ اس رویے کو اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں امت کے ان فیوزات سے بہرہ فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے اتحاد امت کو رونق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔